السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 سے 188 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں تجھ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی پس بے شک میں، قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوتہ پکار، دائی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا تو چاہیے کہ وہ بات مانے، لی میری، وَلْیُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ احلّ حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات، سیامی روزے کی، رفثو صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہنہ وہ، لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم، لباس لہن ان کے لیے لباس ہو۔ عالم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ تم کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں کی، اپنی جانوں کی، فتاب علیکم تو پس اس نے توبہ قبول کی تمہاری، وعفا عنکم اور تم کو معاف کر دیا، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے یا ملو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین خوب ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابیض سفید دھاگا، ابیض سفید، خیط دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے، ثم پھر اتموا پورا کرو، سیاما اپنے روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن نہ مباشرت کرو ان سے اپنی بیویوں سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس نہ تقربوہا نہ قریب جاؤ ان کے، کذالک ایسے ہی یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں، ولا اور نہ تاکلوا کھاؤ، اموالکم اپنوں کا مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، وَتُدْلُوا اور تم لے جاؤ، بہا اس کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، لِتَأْکُلُوا کہ تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔
اور اپنے مال میں آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے کے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 سے 188 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہم ماہ رمضان کے متعلق پڑھ رہے تھے پچھلی آیات میں۔ یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت کی دعا قبولیت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے، اور پھر افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے، یعنی رد نہیں ہوتی دعا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادی یعنی میرے بندے کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کی ترغیب دلائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ قطع رحمی، یعنی اس انسان میں، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرما دیتا ہے، یعنی دعا کے بدلے میں۔ یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یا اس سے کوئی برائی اتنی ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا، پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 2 حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ ان پر بھی لازم ہے کہ وہ میری بات مانے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتا تو چاہے وہ دعویٰ کرتا بھی رہے مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے وہ بالوں والا ہوتا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام غذا کے ساتھ پلا بڑھا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ استغفر اللہ اکبر۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کوئی دعا کرتا رہے پھر یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی تو میں نے تھک ہار کے دعا کرنا چھوڑ دی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے کے لیے صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی۔ اگر کسی انسان نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا، پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور بیویوں سے ملنا حرام ہوتا تھا۔ بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو بیویوں سے صحبت کر بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھی اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزہ دار ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، آسانی کر دی۔ ایک انصار صحابی قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا، کچھ کھانے کے لیے چیز ہے؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں، آپ ٹھہریے، میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا،
پھر اگلے دن انہیں کھائے پیے بغیر ہی روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن ہی نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ہننا لباس لکم، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں، انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر مشکل ہوگا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، یعنی اولاد کے حصول کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے طلب مراد ہے اس سے۔ پھر آگے آیت کا حصہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری نا تو کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے اپنے سرہانے کے ساتھ سفید اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی واضح ہونا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ایسے ہم جب وضاحت پڑھتے ہیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو، سنت کو، حدیث کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ فجر تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ غسل جو ہے اذان کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ اللہ یہ ہے نا اس میں اللیل، روزہ رات تک پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی یہود و نصارہ دیر کرتے تھے، دیر سے افطار کرتے تھے۔ ہمارے بھی بعض بڑے بوڑھیاں کہتی ہیں بھئی میں تو ابھی نہیں کھولوں گی جب تک ساری اذانیں نہ ہو جائیں، نہیں، یا کوئی کہتا ہے فلاں کی اذان نہ ہو جائے، یہ ہماری ہے تو یہ اس کی، ساری اذانیں ہماری ہیں، اذان تو اذان ہے، جو بھی سنو بسم اللہ پڑھو اور روزہ کھولو، اور جلدی کرو روزہ کھولنے میں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کتنا واضح لفظ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا۔ پھر کیا مسجد سے نہیں نکلنا سوائے ضرورت کے بغیر؟ البتہ عورت اپنے خامن سے ملاقات کر سکتی ہے مسجد میں، کوئی خدمت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی تو۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، سحری تک کھاؤ پیو، اس کو واضح کر دیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس لیے ان سے باہر نہیں جانا، سختی سے ان حدوں کی پابندی کرنی ہے۔ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے مناسب اب وہ حرام سے بچنے کی تلقین یہاں پہ اسی مناسبت سے بتائی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے۔ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، چاہے اس میں مالک کی رضا بھی شامل ہو، وہ باطل طریقے سے ہی ہے، مثلا سود، زنا کی اجرت، نجومی کی فیس، شراب کی خرید و فروخت، لاٹری یا جوئے وغیرہ سے، یا گانے بجانے کی اجرت، یعنی ہر ناجائز کام باطل طریقے سے کمانے میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا بتایا گیا اس میں کہ پھر اس میں یہ ہے نا باطل طریقے سے نہیں کھانا، اس میں آگے کا ہے فقرہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے حاکموں کی طرف لے جاتے ہو کہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کچھ، کوئی جان پہچان والا حاکم ہے کہ وہ آپ کی مرضی سے فیصلہ کر دے، یا بعض دفعہ کوئی چرب زبانی سے وکیل جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو میں بھی ایک بشر ہی ہوں، اور میرے پاس جھگڑا والے آتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو، تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ سو میں جس کے لیے کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے وہ اسے لے یا اسے چھوڑ دے۔
کیا پتہ چلا کہ فیصلہ کرواتے وقت اگر کوئی انسان چرب زبانی سے فیصلہ کرنے والے کو اس کو بدل دیتا ہے، فیصلے میں بے انصافی کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ بے انصافی نہیں کر رہا، وہ تو دلیلیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے وقتی طور پر تو انسان جیت جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے کسی کا مال ہتھیا لیا یا میں نے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو میں جیت گیا ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، نہیں۔ اس کے علاوہ رشوت والی بات، رشوت دینے والا لینے والا، یہ بھی اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچا کے حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان آ رہا ہے اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں طاقت دے کے ہم روزے رکھیں اور صحیح طور پر عبادتیں کریں، اور اس رمضان کی صحیح طور پر اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔